صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علاقے کی قربانیاں اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ بیٹھنا ہوا کچھ اور یہ احساس تازہ ہوتا گیا کہ کام کرنے کے لیے شہر یا گاؤں ہونا کوئی ضروری نہیں، درد مند دل ہو تو دیہات میں رہ کر بھی کام ہوتا ہے، اور بے درد قسم کا آدمی ہو بڑے بڑے اداروں میں رہ کر بھی کام نہیں ہوتا ہے، فکر مند قسم کا آدمی ہو تو گاؤں میں رہ کر پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے، اور بے حس مردہ ضمیر قسم کا آدمی ہو بڑے بڑے ولی کی صحبت میں رہ کر بھی باندھ بن کے مرتا ہے۔ اصل تو مسئلہ دل درد مند کا ہی ہے، اصل مسئلہ تو فکر مندی کا ہی ہے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شہر کی گھما گھمی سے دوری کی وجہ سے مجھے سہولت ہو گئی کہ میں اپنے کام میں یکسو رہ سکتا۔ اگر شہر کے اندر رہتا تو مجھے اپنے لکھنے پڑھنے کے کاموں میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ آپ حضرات جانتے ہیں اعظم گڑھ ضلع کا گاؤں ہے مبارک پور، جہاں پر احناف کے بھی آج بہت جید الاستعداد علماء ہیں۔ توفت الاحوذی جو اہل حدیث، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، مولانا عبد الرحمان مبارک پوری، اس قسم کی شخصیتوں کا بھی وہیں سے تعلق ہے، اور پھر علماء دیوبند میں، علماء احناف میں بھی بڑی جلیل القدر قسم کی شخصیتیں اسی مبارک پور گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے مرکزی ادارے مختلف مکاتب فکر کے اسی گاؤں کے اندر ہیں۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کی سوانح عمری لکھی ہوئی ہے قاعدہ بغدادی سے بخاری شریف میں، اپنی پوری سوانح عمری لکھی ہے زمانے طالب علم کی بطور خاص، ایسی کیسی تحقیقی کتابیں ہیں تاریخ سے متعلق۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوانح اسی لیے لکھی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ گاؤں میں رہ کر بھی تحقیقی کام ہو سکتا ہے، کیسے نادر قسم کے حوالے ہیں اور کیسی نادر قسم کے مصادر ہیں۔ ہندوستان اور عرب کے تعلقات، عربوں کے تعلقات، عہد نبوت کے تعلقات، عہد خلفاء راشدین کے تعلقات، ہندوستان کی تاریخ کے مختلف پہلو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی درسگاہوں کی کا نصاب اور نظام، دیوبند نے ان کتابوں کو چھاپا ہے، کس قدر اعلیٰ معیار تھا ان کا تحقیق کا، اور کتنا انوکھا انتخاب تھا اس عنوان کا جس عنوان پر انہوں نے لکھا ہے۔ دیہاتوں میں کام ہوا ہے بڑے بڑے اللہ والوں سے، عربستان کے اندر بہت سارے دیہاتوں میں، یوسف قرضاوی صاحب، قرضہ نامی ایک گاؤں ہے مصر کے اندر، اس گاؤں سے ان کا تعلق ہے۔ تنفا نامی ایک گاؤں ہے، شیخ تنفاوی، شیخ علی تنفاوی عربی ادب کا ایک بڑا آدمی گزرا ہے، معیاری آدمی گزرا ہے، ان کی کتابیں پڑھ کر دبا ادب سیکھتے ہیں، دیہات سے تعلق ہے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ آدمی اپنی منصوبہ بند زندگی گزارتا ہو اور واقعی کوئی کام کرنے کا جذبہ ہو، اور اس یکسوئی کو آدمی قیمتی بنائے، تو تدریس کا بھی بڑا کام ہو سکتا ہے، تعلیم کا بھی بڑا کام ہو سکتا ہے، تزکیے کا بڑا کام ہو سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنے خطوط آتے تھے روزانہ، مہمانوں کی آمد و رفت اتنی تھی، جتنا ہم نے بزرگوں سے سنا، اسٹیشن بنانے کے لیے تیار ہو گئی حکومت، لوگوں کے وہاں پر مسلسل آمد و رفت کے ہونے کی وجہ سے سرکاری حکومتیں کہاں متوجہ ہوتی ہیں۔ علاقوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ اکابر نے شہر یا دیہات کے قیام کو کام کی بنیاد پر انتخاب کیا، جہاں میری راحت ہوگی میں وہاں پر جاؤں گا، جہاں مجھے طبعی مناسبت ہوگی وہاں میں جاؤں گا، جہاں میرا خاندان ہے وہاں پر میں جاؤں گا، نہیں، جہاں پر کام ہوگا وہاں پر میں جاؤں گا۔ اکابر نے نقل مکانی کی بنیاد کام کو بنایا، اپنے بڑوں کے مشورے کو بنایا۔ میرے بڑے نے کہہ دیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا کانپور جاؤ، کانپور چلے گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حالات کے آنے کے بعد یہ کہا کہ کانپور چھوڑ دو، تھانہ باؤن چلے جاؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ باؤن چلے گئے۔
اکابر کا اشارہ اور ان کی بے نفسی اور ان کے ہر جگہ پر کام کرنے کا مزاج، ہر ناموافق حالات میں کام کرنے کا مزاج۔ حالات کہاں پر نہیں آتے ہیں، کہاں پر 100% استقبال ہوتا ہے، کون سے بزرگ کے ساتھ ہوا؟ نہ حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہوا، نہ ہی سید الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ ہجرت کے بعد ہمیشہ فتح ہوئی ہے، جب بھی ہجرت ہوئی ہے اکابر کی زندگیوں میں نقل مکانی ہوئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے مناظر بتلائے۔ ایسی بدتمیزی کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے ابناء وطن، حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے مقامی لوگوں نے، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت کے شاہ مدینہ نے اس قسم کی ناقدری، جسمانی اذیتیں پہنچائی۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ناگواریاں زندگی میں لگی ہوئی ہیں، جو لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی لگی ہوئی ہے، جو لوگ دین کی خدمات میں لگے ہیں ان کے لیے بھی لگی ہوئی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو دعا کرتے دیکھا، اللہم اغفر لی ابی الہیثم، اے اللہ ابو الہیثم کی مغفرت فرما، ابو الہیثم کی مغفرت فرما، ابو الہیثم کی مغفرت فرما۔ تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ کون شخصیت ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں؟ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ نے مسئلہ خلق قرآن پر مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا تھا، جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ کبھی اونٹ پر بھی پاو زنجیر ہونے کی حالت میں اونٹ پر بیٹھنے کا حکم دیا جاتا، ایک بوڑھا اونٹ پر کیسے بیٹھے گا؟ کیسی سختیاں کی جاتی تھی، دھکیلا جاتا تھا، گر جاتا تھا، انتہا ہو گئی ہے۔ ایک موقع پر سطر کھلنے کا اندیشہ ہو گیا، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پیمانے صبر لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اس وقت دعا کی، اللہ آپ کے اس اسم اعظم کے طفیل میں جس کی تجلی آپ کے عرش پر ہے، میں آپ سے مانگتا ہوں کہ میرا سطر کھلنے مت دیجیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس وقت اس زمانے کا مشہور زمانہ ڈاکو آیا اور آ کر میرے کان میں کہنے لگا، جو کوڑے تم کھا رہے ہو ایسا نہ جانے میں نے کتنی مرتبہ دنیا کی دولت بٹورنے کے لیے میں نے کوڑے کھائے ہیں، لیکن تمہارا کوڑے کھانا اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے، قدم میں لرزانے نہ دینا، اپنا عقیدہ نہ بدلنا، اپنی رائے میں تبدیلی ہونے نہ دینا۔ حضرت احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس چور کی نصیحت نے میرے دل میں عزیمت پیدا کر دی، اس ڈاکو کی اس نصیحت نے میرے اندر ایک نئی قسم کی قوت اور سور پھونک دیا۔ اس کے بعد میرے قدم مزید جم گئے، وہ میرا محسن ہے، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو دعا کرتے رہتا ہے اللہ اسے راہ راست پر ڈال دے اور اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتے رہے۔ یہ اصل بڑی چیزیں ہیں کہ آدمی جہاں پر رہے معمولی حالات تو آتے ہی ہیں، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، صبر و یقین کے ساتھ ہی داعی کی گاڑی، عالم کی گاڑی چلا کرتی ہے۔ بڑوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو ہماری اوپر آنے والے ناگواری کے واقعات بہت ہی بے حیثیت محسوس ہوتے ہیں۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کمر میں بہت درد رہتا تھا، جیل سے رہائی کے بعد کافی درد رہتا تھا۔ حضرت علیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو مختارات میں نقل فرمایا۔ تو ایک مرتبہ اپنے شاگرد سے کہا کہ کمر میں بہت تکلیف رہتی ہے، تو شاگرد جیل میں گیا اور جیل میں جو سزائیں دینے والے جلاد تھے ان سے جا کر پوچھا، ایک بڑے میاں آئے تھے، ان کے چہرے کے خد و خال ایسے تھے، آپ لوگوں نے کیا کیا ان بڑے میاں کے ساتھ؟ ایک جلاد نے کہا اچھا ویسا وہ آدمی ہے، ہم نے اس کو اتنا مارا تھا کہ چمڑی اندر مردہ ہو گئی تھی، تو ہم نے اس مردہ ہونے والی چمڑی کو اندر ہی باندھ کر اوپر سے سیکھ دیا۔ تو تب شاگرد کو اندازہ ہوا کہ انتہائی بدتمیزی ہوئی ہے اور جسم کا جو حصہ مردہ رہ گیا اس کو اندر چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ تکلیف رہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علاج کرنا پڑے گا، اور علاج کرنے کے لیے آپ کو نشے کی چیز پلانا پڑے گا تاکہ تکلیف محسوس نہ ہو۔ حضرت احمد بن حنبل میں بھی شرم آتی ہے، معمولی انجیکشن ہم سے جھیلے نہیں جاتے، معمولی سرجری کا نام سنتے ہیں تو طبیعت میں آدمی کا بی پی کم ہونے لگ جاتا ہے، اوسان خطا ہو جاتے ہیں آدمی کے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ چمڑی، زندہ چمڑی کو شاگرد
اور وہ طبیب کاٹنے لگا مردہ حصے کو نکالنے کے لیے، تو دعا فرما رہے تھے اللہم اغفر للمعتصم، اللہم اغفر للمعتصم، اے اللہ معتصم کی مغفرت فرما، جس نے یہ حشر کیا ہے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اس بدتمیز کے لیے تو آپ بددعا کرتے، آپ دعا کر رہے ہیں؟ نہیں، میں شرم کرتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا ہو اور آقا مجھ سے یہ کہہ دے کہ احمد تو نے مقدمہ دائر کیا ہے میرے چچا زاد رشتہ داروں کے خلاف۔ بنو عباسیہ کا تعلق حضرت عباس سے تھا، حضرت عباس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کیا تم نے مقدمہ دائر کیا اور وہ بھی میرے چچا زاد رشتہ داروں کے بارے میں؟ اس لیے میں آقا کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتا۔ آقا کے سامنے کی شرمساری سے بچنے کے لیے میں ہی دعا کر دیتا ہوں اللہ اس کی مغفرت فرما دے، تاکہ اس کی میری وجہ سے گرفت نہ ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی کا سامنا مجھے اللہ کی عدالت میں کرنا نہ پڑے۔ میں اصل یہی عرض کر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیہات کا قیام ہمارے اندر بے حسی پیدا کر دے، ہمارے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا کر دے، چیلنج کا احساس، چیلنجز کا احساس۔ رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، کیرانا تو آج بھی چھوٹا گاؤں ہے، لیکن امام رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احساس کیا ہے جب پادریوں نے چیلنج کیا، جب پادریوں نے سمجھایا، جب پادری بلانے لگے اگر تمہارا قرآن اور اسلام سچا ہے تو آؤ یہاں پر مناظرے کے لیے، امام رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ نے پوری تیاری کی۔ رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ نے اتنی تیاری کی کہ جب خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے سے مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے، ترکی بادشاہ نے حضرت رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ترکی کا قیام کروایا، اور قیام کروا کر رحمۃ اللہ کیرانوی سے وہ کتابیں لکھوائی جو رد عیسائیت پر آج تک ہیں، اور جس کے بارے میں عیسائی یہ کہتا ہے کہ جب تک یہ کتاب اور بطور خاص اظہار حق قرآن سے بائبل تک زمین پر ہے اس وقت تک عیسائیت زندہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک دیہات کا رہنے والا مولوی ہے اور حالات زمانہ سے اس قدر آگہی ہے، حالات زمانہ سے لا تعلقی کی کیفیت نہیں ہے، اپنی دو روٹی دو بوٹی دو بیوی بچے دو مکان دو کھیتیاں، اس پر ان کی طبیعت قناعت کرنے پہ کبھی راضی نہیں ہوئی۔ رائے پور کا گاؤں آج بھی آپ کے گاؤں سے 1000 درجے بدتر ہے، اور حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ جنگل نما قسم کی ہے۔ حضرت علیم عدی رحمۃ اللہ علیہ، امام حضور رحمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ سے آتے تھے، لکھنؤ سے رائے پور کا سفر کتنا تکلیف دہ پر مشقت ناہموار راستے، اس زمانے میں ناہموار راستے ہم سوچتے رہے، اس زمانے میں وہ اکابر کیسے آیا کرتے تھے، اتنی شدید مصروفیتوں کے باوجود کیسے آیا کرتے تھے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت علیمیہ ایک موقع پر عرب بادشاہوں سے ملاقات اور حج کے موقع پہ جانے لگے تو حضرت رائے پوری نے فرمایا، علیمیہ رکھا ہوا ہے سوانح عبد القادر رائے پوری میں حضرت نے لکھا ہے، وہ بھلے مانسوں سے کہہ دینا اپنے ہتھیار خود بنائیں، دشمنوں پر انحصار نہ کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ جاتا کہ حضرت رائے پوری کے گھر میں کوئی سوراخ ہے کہ وہاں سے بیٹھ کر وہ حالات عالم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم لوگ اتنے اخبارات، اتنے رسائل، اتنا اختلاط، اتنی نقل و حرکت کے بعد جو ہمارا احساس ہوتا ہے، حضرت ایک خانقاہ میں بیٹھے ہوئے وہ اس بات کا ادراک، اس کی فراست، اس کی دور اندیشی، اس کے سلسلے میں قوم کی رہبری اور ہم جیسے لوگوں کو متوجہ کر کے استعمال کرنا۔ دیہات میں رہنے کے باوجود بھی حالات عالم سے اس قدر وابستگی ہے، حالات عالم کو سامنے رکھتے ہوئے رہبری کی جا رہی ہے۔ کتنے بڑے بڑے کام کر دیے بعض اکابر نے۔ کلید مثنوی 22 جلدوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے مثنوی کی شرح کچھ حصے حبیب احمد کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لکھوا ہے، اور باقی حصہ آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لکھا۔ وہ ایسی جگہ جہاں پر صرف 2 آدمی قبر کی طرح لیٹ سکتے ہوں یا ایک ہی آدمی لیٹ سکتا ہو، ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے۔ ان دیہاتوں میں رہ کر اپنے بڑوں سے رابطہ، ان دیہاتوں میں رہ کر اپنے بڑوں کے پاس حاضری، ٹرانسفارمر سے تعلق ہوگا تو آدمی کے اندر بجلی آتی رہے گی، چشمے کے جتنے قریب آدمی رہے گا تو اسے ستھرا پانی ملتا رہے گا، اور چشمے سے جتنے فاصلے آدمی کے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی گدلا پانی ملتا ہے، اتنا ہی آدمی کے لیے بدلی ہوئی شکل والا پانی ملتا ہے۔ ہرگز آدمی کا خون مکمل طور پر
اکابر کی صحبت کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، عارضی متبادل ہو سکتا ہے، مکمل بدل کبھی بھی نہیں تھا، اور کسی بزرگ نے نہیں کہا کہ یہ مکمل صحبت کا بدل ہے۔ تعزیت کرنے والے بہت ہیں، فلانے کا انتقال ہو گیا، فلانے کا انتقال ہو گیا، رسمی قسم کی تعزیت، اخباری بیان، یوٹیوب کے اوپر کوئی نظم، مرثیہ خوانی کی جلد بازی اس زمانے میں ایک رسم پر چل پڑی ہے، فیشن ہو چکا ہے، زندوں کی قدر نہیں کی جاتی ہے، صحبتوں میں پہنچا نہیں جاتا ہے۔ کتنی کوششیں کی جاتی تھی، میں فلانے محدث سے حدیث لینا چاہتا ہوں تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان فاصلے کم ہو جائیں، میں اس بر اعظم کا سفر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اجازت حدیث میں فاصلے کم ہو جائیں، واسطے کم ہو جائیں، اس طرح سے فکر ہونی چاہیے۔ وہاں غلام صاحب دام برکاتہ ہمیشہ فرماتے ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں پوچھ لیتا ہوں کوئی یہاں پر حضرت تھانوی کا خلیفہ ہے، شیخ الاسلام کا خلیفہ ہے، فلانے کا کوئی ہے، میں ملاقات کے لیے حاضری دیتا ہوں۔ وہ لوگ جنہوں نے بڑوں کو دیکھا ہے ان کو دیکھنے کا مجھے موقع مل جائے، وہ لوگ جنہوں نے بڑوں کی صحبت پائی ہے ان کی صحبت مجھے مل جائے، تو ظاہر ہے کہ اسلام کی خصوصیت اور بنیاد نور صحبت کا حاصل ہو جانا، صحبت کا بے بدل ہونا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا چند لمحے کی صحبت پانے والا صحابی کروڑوں امام بخاری سے بہتر ہے، ہزاروں عبد القادر جیلانی سے بہتر ہے، چند لمحے کی صحبت پانے والا نابینا صحابی، بینا، طویل صحبت، ذی علم، ذی استعداد، اور جس سے اشاعت و حفاظت کا کام ہوا، یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ ان دیہاتوں میں رہتے ہوئے اپنے بڑوں سے تعلق کی فکر ہونی چاہیے۔ اور پھر تیسری بات میرے بزرگوں، پوری دنیا کے حالات، پورے عالم کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم اپنے دیہاتوں کی حفاظت، اپنے علاقوں کی حفاظت، میں اور کتنا دنیا کے چپے چپے میں جا سکتا ہوں، آس پاس کے علاقوں میں جا سکتا ہوں۔ ہم نے دیکھا آپ ہی جیسے دوستوں کے اندر، ایک مولوی صاحب کو دیکھا فجر کے بعد ایک گاؤں میں جا کے مکتب میں پڑھاتے ہیں، ظہر کے بعد جا کے ایک گاؤں میں مکتب میں پڑھاتے ہیں، عصر کے بعد جا کر ایک مکتب میں، صرف سائیکل پر بے سر و سامانے کے عالم میں قوم کی ساری ناقدریوں کے ساتھ۔ گزشتہ ہم ایک ضلع کے اندر چلے میں تھے، ایک گاؤں میں ہمیں لے جایا گیا، 60 مکانات ہے، ایک مولوی صاحب ہے، دوسرے صوبے سے تعلق ہے، اتنا بافیض کہ مرد حضرات کو خاص وقت میں مکتب پڑھاتے ہیں، بچوں کو خاص وقت میں پڑھاتے ہیں، پھر اپنی گھر والی کے ذریعے سے خواتین کو پڑھاتے ہیں۔ قیام کیے ہوئے 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، شرعی پردہ محسوس ہو رہا ہے، رواج سود کا، بیاج کا ختم ہو رہا ہے، تقسیم میراث کا رواج لوگوں کے اندر شوق بڑھتا جا رہا ہے، مسائل سے واقفیت ہوتی جا رہی ہے، اپنی معلومات بھی بڑھانی ہوتی ہے، اپنے مطالعے کو بھی ترقی دینا ہوتا ہے۔ جب دینے کے لیے کچھ ہو تو آدمی دے بھی سکتا ہے، تھرماس میں کچھ نہ ہو تو آدمی پیالیوں میں کیا ڈالے گا؟ اس وجہ سے ورنہ آدمی فکری گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، قدم بھی پھسل جاتے ہیں، قلم بھی بہک جاتے ہیں، جب آدمی اپنے بڑوں سے رابطے میں نہیں رہتا ہے۔ کبھی غامدیت سے متاثر ہو گیا، کوئی یوٹیوب کے اوپر پرکشش انداز میں بات کرتا ہوا محسوس ہو گیا، علمی ظاہری طور پر بنیادیں ہماری اپنی کھوکھلی ہوتی ہیں، آدمی متاثر ہو جاتا ہے، فتنے کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ نہیں ہو پاتا ہے۔ کبھی کسی گمراہ مکتبہ فکر نے مختلف عنوان پر نزدیک کرنا چاہا، ہمارے اندر بیجا قسم کی رواداری پیدا ہو گئی، اپنے مسلمہ عقیدوں کے سلسلے میں لچک ہم پیدا کرنے لگ گئے۔ کیسے حساس قسم کے مسائل ہیں اس زمانے میں کہ وطن سے محبت کا بھی اظہار کیا جائے، کفر و شرک کو بھی قبول نہ کیا جائے، کفر و شرک کی کسی گندگی کو قبول نہ کرتے ہوئے وطن سے محبت کا اظہار، کتنا حساس مسئلہ ہے۔ لیکن امت کے اندر ایک بڑا طبقہ یا تو حب الوطنی کے نام پر مشرکانہ رسومات کرنا چاہتا ہے، یا پھر توحید کے نام پر غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلقات کی ہمواری ہونی چاہیے، اسلام کی دعوت پیش کرنا چاہیے، وہ سنجیدگی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ رفاہی کام بھی آدمی کرے، بزدلی بھی اپنے اندر آنے نہ دے، رفاہی کام بھی کرے اور ہندوؤں سے دبنے، دوسری قوموں کے ساتھ آدمی کوئی مرعوبانہ ذہنیت اپنے اندر بھٹکنے نہ دے۔ رفاہی کام کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تم سے ڈر کر نہیں کر رہا ہوں، تم میری قدر کرو اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں، تم مجھے تحفظ دے دو اس لیے نہیں کر رہا ہوں، تم مجھے عزت کی بھیک دے دو اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرا دینی فریضہ ہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔
دیکھیے جو آدمی اپنے بڑوں سے کٹ جائے گا اور جو آدمی یک طرفہ دشمنوں کی باتیں، واٹس ایپ کی خبریں، نیوز کی خبریں سنتا رہے گا، وہ بزدلی کے اندر، پست ہمتی کے اندر، ٹوٹنے کی کیفیت میں اور گرتا چلا جائے گا، گرتا چلا جائے گا۔ آدمی اس ماحول سے نکلنے کا کوئی طریقہ اس کے سوا نہیں ہے کہ مقابلے اور ایکشن اور اقدامی کارروائی کے انداز پر آئے، محاذ پر آئے، تبھی جا کر آدمی بزدلی کے جذبات سے نکل سکتا ہے، مایوسی کے جذبات سے نکل سکتا ہے۔ اگر محض جو نیوز ہے، محض خبریں ہیں، محض دشمنوں کے پروپیگنڈے ہیں، دشمن تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میزائل استعمال کرے بغیر جیتے جی مسلمان کو دفن کر دیا جائے، قتل کیے بغیر چلتی پھرتی لاش بنا دی جائے، اسی لیے پروپیگنڈے کی طاقت کو استعمال کیا گیا ہے۔ دجالی فتنوں کے ابتدائی اثرات میں سے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دجل کا طریقہ، جھوٹ کو سچ اتنا بولا جائے، بے حیائی کو اتنا انکریج کیا جائے کہ برقع پہننے والی شرم محسوس کرنے لگ جائے۔ اسی طریقے سے سود و بیاج اور لون اور بینکوں کو اتنا رواج دیا جائے کہ آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ کیا میں سود کے بغیر بھی زندگی گزار سکتا ہوں۔ ظالموں کو آئیڈیل بنا کر، ایوارڈز دے کر، بڑے بڑے پرائز دے کر اتنا بنا کر پیش کیا جائے کہ آدمی خواہی نہ خواہی ان کی تقلید اور ان کی اچھائیوں کا معترف بن جائے۔ یہ تو دجالی فتنوں کا ایک اثر ہے، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا، سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا۔ ایک آدمی ملک کی خدمت کر رہا ہے، اس کو دہشت گرد بنا کر پیش کرو۔ ایک آدمی سالہ سال سے دہشت گردی اپنوں اور غیروں کے ساتھ کر رہا ہے، اس کو مسیحا بنا کر پیش کر دو۔ ساری دنیا میں ہو رہا ہے، ملک کے ہر خطے میں ہو رہا ہے، الگ الگ طبقات کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر علاقے کی نوعیت الگ ہے۔ بنیادی روح یہی زجر و تلبیس کی کام کر رہی ہے۔ اس وجہ سے گزشتہ زمانوں کے مقابلے میں اس زمانے میں اپنے بڑوں سے تعلق کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ امت منتظر رہتی ہے۔ گزشتہ 1.5 سال کے کورونائی حالات میں آپ نے دیکھا کہ ہر دن نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، عید کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، گھر میں نماز کا کیا ہونا چاہیے، قربانی کا کیا ہونا چاہیے، اور پھر اسی طریقے سے جنازے کے نہلانے کا کیا ہونا چاہیے، دفنانے کا کیا ہونا چاہیے، کسی کی آرتی کو ساتھ دینے، کندھا دینے کا کیا ہونا چاہیے۔ ہر دن آدمی کو اپنی فقہی معلومات کی کمی کا احساس ہوتا چلا جائے، ہر دن اپنے مطالعے کی کمی اور مطالعے کی سطحیت کا آدمی کو اندازہ ہوتا چلا جائے۔ قوم ہر دن پوچھ رہی ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اختیاری حالات کے مقابلے میں اضطراری حالات کی فقہ، جب تک آدمی اختیاری حالات کے ساتھ اضطراری حالات کی فقہ پر نظر نہیں ہوگی تو پھر آدمی قوم کی رہبری ہر میدان میں کیسے کر سکتا ہے۔ پرامن حالات کے احکام الگ ہوتے ہیں، کشیدہ حالات کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ ہماری بے بسی، ہمارا گونگا پن، ہمارا قیادت کی میدان سے ہٹ جانا، امت کو حوصلہ نہ دینا، کونا پکڑ لینا، فونوں کا ناجائز استعمال، غیر محتاط استعمال، قوم کے سلسلے میں دردمندی کا نہ ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قوم اور امت کی نگاہوں میں بے وزن کرتی جائے گی۔ جو چیز غیر نافع ہے اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پنکھا بند ہو چکا ہے، نکال دیں گے، آپ برداشت نہیں کریں گے۔ جو چپل استعمال نہیں ہو رہی ہے آپ اس کا بوجھ برداشت نہیں کریں گے۔ جو کپڑے آپ استعمال نہیں کر رہے آپ اس کا وزن اپنی الماری میں گوارا نہیں کریں گے۔ میں ایک آدمی کو نمازی نہیں بنا سکا، ایک محلے کی بیوہ کی عفت نہیں بچا سکا، ایک محلے کی بیٹی کو ارتداد سے نہیں روک سکا، ایک محلے کے جوان کو بے داغ جوانی نہ بتا سکا، ایک محلے کی میراث تقسیم نہیں کر سکا۔ اس بانجھ پن کے ساتھ مجھے کیا حق ہے کہ یہاں عزت دی جائے، مجھے کیا حق ہے کہ میرا وجود باقی رہے۔ وجود کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں کبھی بجلی نے احتجاج نہیں کیا کہ میری نافعیت کو مانو۔ آپ کنیکشن دیتے ہیں، ٹاور لگاتے ہیں، جنگلوں میں دیکھیے کتنی دور سے بجلی لائی جا رہی ہے، استقبال کیا جا رہا ہے، کھمبے گاڑے جا رہے ہیں، نفع پہنچانے والی چیز ہے، ناگزیر ضرورت ہے، ہم جی نہیں سکتے ہیں بجلی کے بغیر۔ عوام کے دل میں میری نافعیت اور افادیت اس قدر آ جائے، مفتی صاحب نہیں رہیں گے ہمارا وجود بیکار ہے، مولوی صاحب نہیں رہیں گے کون رہبری کرے گا ہمیں،
ہمارے خاندانی تنازعات کو کون حل کرے گا؟ وہ اگر ہوتے تو پھر ہماری یہ ضرورت پوری ہوتی تھی، ہم رہیں تب بھی کوئی احساس نہیں، ہم نہ رہیں تب بھی کوئی احساس نہیں، تو پھر یہ بات طے ہے کہ یہ شخص بے فیض ہو چکا ہے۔ آپ نکل جائیں تب بھی کوئی احساس نہیں، آپ کا جنازہ اڑ جائے تب بھی کوئی احساس نہیں۔ ایک محلے کا گھر خالی ہو گیا، قبرستان میں قبر کا اضافہ ہو گیا، کھانے والا تھیلے کی مقدار میں کمی کرنے والا ایک انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، 2 بچے اس سے پل جاتے تھے وہ یتیم ہو گئے، صرف اتنا ہی ہوگا، ورنہ وہ کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ عبد القادر جیلانی کے جنازے پر جنازہ کب نکلا ہے، کب دفن ہوا ہے؟ احمد بن حنبل کا جنازہ کب نکلا ہے، کب دفن ہوا ہے؟ یہی تو جامع احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا۔ حضرت جامع احمد بن حنبل سے وقت کے قاضی نے کہا کتاب الاکراہ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ کتاب الاکراہ میں اجازت ہے کہ آدمی کفر کو بک دے وقلبہ مطمئن بالایمان، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تجھی کو سارا بیڑا اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں جانتا ہوں کتاب الاکراہ، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر میں نے اب رائے بدل دی پوری سلطنت شریعت کو مسخ کر دے گی۔ احمد سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، شریعت کے سلسلے میں نہیں۔ یہاں تو بس آدمی CAA کا قانون اور کشمیر کا آرٹیکل اور مختلف قسم کے آنے والی حکومت کی سازشیں، نیو ایجوکیشن پالیسی، خوف کی ایسی کیفیت، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی ایک کوڑے نہیں پڑے، ابھی کوئی چیز چھینی نہیں، اس سے پہلے اس قدر ناکارہ پن اور اس قدر حکومت کی مظلومیت اور اپنی محرومی کے ترانے قصیدے ایسے گائے جا رہے ہیں، آدمی اپنی قوت عمل کو مفلوج کرتا جا رہا ہے، کرنے کے کاموں سے سرکتا جا رہا ہے، اور محض مظلومیت کی کہانیاں بول بول کر سنا کر، شکایت کی کیسٹیں بول بول کر سنا کر دشمن کو اور بڑھنے اور اپنی قوم کو اور پستیوں کی طرف دھکیلنے کی طرف لے جا رہا ہے یہ شخص۔ آپ نفسیات کے علم کو پڑھیے، جو قوم اپنے آپ کو دفن کرنا چاہتی ہے وہ قومیں صرف شکایت اور مظلومیت کی کہانیاں پڑھتی ہے، مظلومیت اور محرومی کے ترانے گاتی رہتی ہے، اور جو قومیں ساری دنیا میں پوری تاریخ میں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑی تعداد میں رہتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، تنہا رہتے ہوئے، اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کتنے بڑے بڑے کام کر دیے۔ انہوں نے اپنے مائنورٹی میں ہونے کو چیلنج بنا دیا ہے، ہم تعداد میں کم ہیں، ہم محنت نہیں کریں گے تو پیچھے جائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لندن میں ایک مرتبہ عصر کے بعد تفریح کر رہے تھے، ایک یہودی بچے کو دیکھا پڑھ رہا ہے، ارے عصر کے بعد پڑھ رہا ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہم تھوڑی تعداد میں ہیں، ہم نہیں پڑھیں گے تو پیچھے ہو جائیں گے۔ تمہارا کس قوم سے تعلق ہے؟ میرا یہودی قوم سے تعلق ہے، ہم بہت تھوڑے ہیں دنیا میں، ہم نہیں پڑھیں گے پیس دیے جائیں گے، ہمیں رہنے کا حق ہم سے چھین لیا جائے گا۔ اور ہمارے پڑھنے کی مقدار کیا ہے، ہمارے مطالعے کی سطح کیا ہے، ہماری محنت کی سطح کیا ہے؟ ہمارے دوست آپ حضرات کے صوبے کے صدر جمعیت کے بہت قریبی ساتھی ابراہیم صاحب شورا پوری نے مجھ سے سنا، ہم افریقہ کے ملک میں گئے، وہاں پر اندھیرا چھا رہا ہے، خوبصورت امریکن لڑکی اپنی چرچ میں داخل ہو رہی تھی، ہم لوگ پورے دورے پر تھے، ہم بھی گئے اس لڑکی کے پاس، ہم نے کہا بیٹا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس نے کہا میں امریکن پاسپورٹ رکھتی ہوں، امریکن یونیورسٹی میں پڑھی ہوں، یہاں کیا کر رہی ہو؟ عیسائیت پھیلا رہی ہوں، ابھی میں آن لائن ہو جاؤں گی، پوری رپورٹ دوں گی۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے، جان مال آبرو عزت سب لٹانے کے لیے تیار ہوں، مردہ عیسائیت کو زندہ کرنے کے لیے۔ کیا میری بیوی محلے کے ایک پڑوسی کو قرآن پڑھا سکتی ہے؟ کیا میری ماں محلے کا ایک جنازہ نہلانے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ میں دشمن کا کیا مقابلہ کر سکوں گا جب میرے پاس نہ مادی تیاری ہے نہ روحانی تیاری ہے؟ مقابلہ یا تو مادی تیاری سے ہوگا یا تو روحانی تیاری سے ہوگا۔ میرے بزرگوں، انسانی تاریخ میں اس سے بڑی کوئی چوٹ اللہ نے نہیں لگائی ہے، اس سے بڑا سخت تکلیف دہ سانحہ پیش نہیں آیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب کورونا کی وبائی امراض کی تاریخ لکھی جا رہی تھی کہ پوری انسانی دنیا میں اور انسانی تاریخ میں
وبائیں کب آئی کہ جو وبائیں عالمی سطح پر رہی. آپ کو ملے گا آج سے 6000 سال پہلے، آج سے 9000 سال پہلے آبادیاں بھی کم تھی، یونان، گریک وغیرہ ان علاقوں سے وبائیں نکلی، لیکن اس کے باوجود بھی ان وباؤں کا پھیلاؤ اس قدر ہماگیر اور عالمگیر نہیں تھا جس قدر ہم 1.5 سال سے بھگت رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں بھی اپنی زندگی ٹٹولوں، آپ بھی اپنی تنہائیوں کو ٹٹولیں کہ میرے اندر اپنی زندگی کے قوت عمل میں کتنا اضافہ ہوا، قوت علم میں کتنا اضافہ ہوا، میری اپنی آخرت کتنی یاد آئی، میری اپنے ایمان پر خاتمے کا درد کتنا بڑا. مسئلہ تو میرے خاتمے کا ہے، مسئلہ اسلام کا نہیں ہے. اسلام تو قیامت تک رہنے والا ہے. وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ. مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، مسئلہ میرے مسلمان رہنے کا ہے. کیا میں موت تک یا موت سے پہلے تک بھی مسلمان رہوں گا کہ نہیں رہوں گا؟ وہ دن آدمی محسوس کر رہا ہے. صبح ہوگی ایمان کی حالت میں، سو رہا ہوگا کفر کی حالت میں. ایسے فتنے، ایسی خبریں، ایسی مایوسی، ایسی بےحسی. کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، بار بار ٹٹولنا پڑتا ہے کہ کوئی اللہ کی ذات پر یقین کی کوئی کیفیت موجود ہے یا نہیں ہے. کیا میں زبان سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کرنے والے ہیں، وزیر اعظم کرنے والا نہیں ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ جرأت سے اللہ کرنے والے ہیں، صدر امریکہ کرنے والا نہیں ہے؟ زبان لڑکھڑا جاتی ہے اندر کے نفاق پنپنے کی وجہ سے، اندر سے کھوکھلا پن پنپنے کی وجہ سے. آیتوں سے گزرتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے کیا داستان ہے یا واقعی یقین کا کوئی درس ہے. بہت کوششوں کی ضرورت ہے، اپنے بس کی کوشش ہے. مکتب میں طالب علم آئے نہ آئے مجھے کیا غم ہے. مجھے ابھی تک ایک انسان تنخواہ میں اپنی محنتوں کو تول رہا ہے کہ کس قدر ذلیل کرو گے اپنے آپ کو. کیا امامت میری محنت کا بدل ہے؟ ایک سبحان اللہ سکھانے کا بدلہ رب کعبہ کی قسم ساتوں زمین و آسمان نہیں ہے. میری پوری خدمت کا بدلہ تنخواہ کیسے بن سکتی ہے؟ میں مخلوق سے کیا بھیک مانگوں کہ وہ میری محنت کا بدلہ دے دے؟ مجھے اس غیور رب پر یقین ہے. آپ نے مجھے چائے پلائی تو کریم انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مکافات کر دوں. میرا رب کیا ایسا بے غیرت ہو سکتا ہے کہ جو میری محنت کو دیکھ کر میری محنت کا احسان رکھ لے گا؟ وہ انسان نہیں رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے رکھ لیتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کیسے کیسے واقعات غیور انسانوں کے پیش آتے ہیں. غیور انسانوں کے امریکہ کے ملک کے اندر ایک جگہ پر ایک صاحب کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو ایک اجنبی شخص نے رکا اور رک کر اس کا ٹائر بنا دیا، اسٹیپنی لگا دی، جانے لگا. اس نے کہا بھائی پیسے لے لو. نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں نے اللہ کے لیے کر دیا. جانے لگا. اس مالدار شخص کے دل پر چوٹ لگی، اس کے احسان کا بوجھ، اور یہ میرے سے بڑا بننا چاہتا ہے، میرے سے بڑا بننا چاہتا ہے. اس نے اس کی گاڑی کا نمبر پلیٹ نمبر لے لیا اور لے کر اس کے جہاں جہاں بینکوں میں لون تھے، قرضے تھے، سب کلیئر کر دیے. بلین آف ڈالرز کا قرض ادا کر دیا. ایک انسان کمزور سا دوسرے انسان کے احسان کا بوجھ محسوس کرتا ہے. کیا میرا رب آپ کا احسان رکھ لے گا؟ یہ ہمیں اس ذہنیت سے نکلنا ہے. جب تک ہم اس ذہنیت سے نہیں نکلیں گے ہمارے پر اکھڑے ہوئے رہیں گے، ہمارے پیر کٹے ہوئے رہیں گے، ہماری قوت عمل اور ناکارہ رہے گی. ہم اپنے گھر کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی گلیوں سے نہیں نکلیں گے، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، مخلوق سے امیدوار رہیں گے. اور مخلوق سے امید سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے. مخلوق سے امید ہی عذاب ہے کہ آدمی امید لگا کر بیٹھا ہے کہ فلانا مجھے لا کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اپنی استعداد کی جماعت سے بنا کر نکلنا چاہیے. بچے کچھ اکابر کی خانقاہوں میں جانا چاہیے، ان کی صحبتوں میں جانا چاہیے، ان کی زندگیاں پڑھنا چاہیے. اور جو تعلیمی نظام، تربیتی نظام، تزکیائی نظام، تبلیغی نظام قائم کیا جا سکتا ہے بڑوں کے مشورے سے اپنی محنتوں کو بڑھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے. اس کے لیے نیتیں کرے، ارادے کرے، سال کے بھی ارادے کرے، 4 مہینے کے بھی ارادے کرے. اس وقت نکلنے کی زیادہ اہمیت ہے. آپ کا نکلنا قوم کا نکلنا ہے، آپ کا چلنا بستی کا چلنا ہے، آپ کا کھڑے ہونا پورے علاقے کا کھڑے ہونا ہے. آپ کے ذریعے سے دیہاتوں میں جانے پر ٹوٹی بھی ہمتیں بند جائیں گی،
اکڑے لوگ جم جائیں گے، کمزور ہونے والوں کو طاقت مل جائے گی، بچھڑے ہوئے جمع ہو جائیں گے اور ٹوٹے ہوئے مجتمع ہو جائیں گے۔ آپ کے جانے پر یہ ہوگا۔ ہمارا اور آپ کا دونوں کی حفاظت اس میں ہے کہ ہم علاقوں کا سفر کریں، اس کے لیے ہمت کر کے بتلاؤ۔